السلام علیکم دوستوں، امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ اور اس ویڈیو میں جیسے آپ سب دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے جو پریزن کے اندر جو ویکنسی آئی ہوئی ہیں، پریزن کانسٹیبل اور لیڈی پریزن کانسٹیبل، جس کی ایک اچھی خاصی اسامیاں آئی ہیں، 985 اسامیاں ہیں پریزن کانسٹیبل کی بی پی ایس 7، اور جو لیڈی کانسٹیبل ہیں ان کی 15 ہیں۔ ٹھیک ہے، تو اس کے اندر جو انہوں نے دیا ہوا ہے کہ کم سے کم 18 سال ایج اور زیادہ سے زیادہ 28 سال کی۔ ٹھیک ہے، اچھا، جو کوالیفیکیشن اور فزیکل جو انہوں نے دیا ہے وہ ہے کہ میٹرک ہے، سی گریڈ تک کا کوئی بھی اپلائی کر سکتا ہے، تسلیم شدہ بورڈ آف ایجوکیشن سے ہونا چاہیے، اور کم از کم فزیکل معیار برائے پریزن کانسٹیبل، جس میں ہے ایک قد 5 فٹ 5 انچ، اور جو چھاتی ہے مطلب چیسٹ ہے وہ 33 انچ بائی 34.5 انچ۔ اچھا، اس میں ہوتا ہے کہ نارملی جو میجرمنٹس ہوتی ہیں اس میں یہ 33 انچ ہونا چاہیے، اس کے بعد جب پھلاتے ہیں سانس اندر بھرتے ہیں تو 34.5 انچ تک ہونا چاہیے۔ نظر جو ہے وہ دونوں آنکھوں کی 6/6 مانگی ہیں، اور 7 منٹ میں 1.6 کلومیٹر رننگ مکمل کرنی ہے۔ ٹھیک ہے، 1600 میٹر 7 منٹ میں کمپلیٹ کرنی ہوتی ہے رننگ۔ ٹھیک ہے، یہ آ گئی اس کے، اور 985 اس کے اندر جو آئی ہیں ویکنسیز ہیں۔ ٹھیک ہے نا، اس کی جو اسامیاں ہیں۔ اس کے بعد ہم نیچے دیکھتے ہیں کہ یہاں پر ہے اہم نوٹ انہوں نے دیا ہوا ہے کہ جس میں لکھا ہے امیدواروں جنہیں انٹرویو کے لیے مدعو کیا جاتا ہے کہ ضمن میں اصلی سرٹیفکیشن کی حقیقی توثیق عمل میں لائی جائے گی، اور کسی درخواست گزاری کی جانب سے کیا جانے والا نادرست اور غلط قرار نامہ کسی بھی مرحلے پر غور پر طریقے سے نااہلیت کا موجب قرار پائے گا۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ آپ کے پاس جو آپ کے سرٹیفکیٹس ہیں وہ اوریجنل ہونے چاہیے، اسی کے اوپر آپ کو جاب دی جائے گی۔ اور اس کے علاوہ اگر آپ کسی کی طرف سے کیا نام ہے سفارش لگواتے ہیں یا کوئی آپ نے جعلی سرٹیفکیٹ بنوایا ہے تو آپ کو کیا نام ہے پھر آپ کو نااہل کر دیں، مطلب آپ کو نکال دیں گے۔ ٹھیک ہے، باقی معیار اہلیت کی شرط کو پورا کرنے والے پہلے سرکاری ملازمت کرنے والے امیدوار بھی محکمانہ توسط سے درخواست ارسال کر سکتے ہیں۔ مطلب یہ کہ اگر آپ کسی اور ڈپارٹمنٹ میں کام کر رہے ہیں یا اس طرح سے، تو آپ یہاں پہ آ کے کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے نا، اپلائی کر سکتے ہیں۔ باقی سارا ہے اردو میں لکھے، اور کوئی پرابلم والی بات نہیں ہے، آپ پڑھ بھی سکتے ہیں، ظاہر سی بات ہے، ماشاء اللہ۔ اچھا، یہ ہے کہ پی ٹی ایس جو ہے اس کا ٹیسٹ لے گا۔ ٹھیک ہے، لکھا ہوا ہے کہ پی ٹی ایس کی جانب سے تحریری امتحانات کے لیے صرف فزیکل ٹیسٹ کو کوالیفائڈ امیدواروں کو مدعو کیا جائے گا۔ ٹھیک ہے نا، اور ٹیسٹ کا مقام و تاریخ کے بارے میں جداگانہ طور پر مطالعہ کیا جائے گا، مطلب سب کو علیحدہ علیحدہ آپ کے پاس میسج آئیں گے، کال آئے گی، اس طرح سے۔ ٹھیک ہے، باقی جو ٹیسٹ ہے وہ جملہ ٹیسٹ کی تاریخ وقت کے بارے میں آوازاں بذریعہ ایس ایم ایس اور پی ٹی ایس کی ویب سائٹ پر کال لیٹر مطالعہ کیا جائے گا، مطلع کیا جائے گا۔ ٹھیک ہے، آپ کو ایس ایم ایس آ جائے گا، اور پی ٹی ایس کی ویب سائٹ کے اوپر جو ہے آپ کو کال لیٹر آپ کا آ جائے گا ویب سائٹ کے اوپر، جو آپ ویب سائٹ ہمیں کیونکہ پی ٹی ایس کے تھرو اپلائی ہوگا، ٹھیک ہے نا، تو وہاں پہ آپ اپلائی کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے نا، وہاں سے۔ اور ٹیسٹ اور انٹرویو کے لیے کوئی ٹی اے ڈی اے نہیں دیا جائے گا۔ ٹھیک ہے، اقلیتی کوٹا حکومت سندھ کی پالیسی کے مطابق زیر عمل لایا جائے گا، جو کہ اقلیتی کوٹا وغیرہ ہے۔ ٹھیک ہے نا، اور یہ سارا اس میں آپ پڑھ سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے نا، اور یہ سارا کیا نام ہے پریزنس اینڈ کریکشن سروس اسامیوں کی تعداد میں اضافہ یا کمی کرنے کا محفوظ رکھتے ہیں۔ مطلب بعد میں اگر ایسا ہوتا ہے کہ بھائی بندے جو ہیں وہ زیادہ آ گئے ہیں اور ویکینسی ہمارے پاس بعد میں کم ہو جاتی ہیں، تو وہ کے بعد میں ویکینسی کو وہ کم بھی کرتے ہیں، مطلب کچھ بندے وہ نکال دیتے ہیں، تو اس لیے وہ اپنے اوپر کوئی چارج نہیں رکھتے۔ ٹھیک ہے، اچھا، پھر یہ یہاں پر آئے گا درخواست کیسے دینی ہے، کہ صوبہ سندھ کے ڈومیسائل رکھنے والے موضوع مناسب امیدواروں سے 1600 روپے ناقابل واپسی کی رجسٹریشن فی کے ہمراہ آن لائن درخواستیں مدعو کی جاتی ہیں، جنہیں پی ٹی ایس ملک بھر میں واقع آن لائن بینکنگ برانچز یو بی ایل اور ایچ بی ایل میں بذریعہ ڈپازٹ پے سلپ جمع کرانی ہوگی، جو کہ پی ٹی ایس آفیشیل ویب سائٹ www.pts.org.pk پر دستیاب ہے۔ آپ نے جب اپلائی کرنا ہے تو آپ جائیں گے پی ٹی ایس کے اوپر، پی ٹی ایس یا یہ جو ویب سائٹ لکھی ہوئی ہے نا، یہ والی، اس ویب سائٹ کے اوپر آپ جائیں گے، اور یہاں پہ جا کے آپ نے اپلائی کرنا ہے۔ یہاں پہ اپنا پروفائل آپ لاگ ان کریں گے، سائن اپ کریں گے۔ اگر اکاؤنٹ بنا ہوا ہے تو آپ کو پتہ ہی ہوگا، نہیں بنا ہوا ہے تو آپ نے وہاں پہ جا کے سائن اپ کرنا ہے، اکاؤنٹ کریٹ کرنا ہے۔ پھر اس کے بعد اپنی انفارمیشن، آپ کی پوری سی وی بنے گی، اپنے ڈاکیومنٹس وغیرہ اپلوڈ ہوں گے، پھر وہاں پہ آپ کو یہ پوسٹ نظر آئے گی، اور پھر آپ اس کے اوپر اپلائی کر سکیں گے۔ ٹھیک ہے،
پھر یہ آگے متعلقہ بینک کی جانب سے باضابطہ طور پر درخواست پر دستخط شدہ مہر شدہ اصل پی ٹی ایس فیس ڈپازٹ سلپ کا واضح امیج پی ٹی ایس آفیشیل ای میل اور اس ای میل کے اوپر آپ کو دینا ہوگا. ٹھیک ہے, یہاں پہ انہوں نے جو ای میل دیا ہے, اور واٹس ایپ نمبر اس نمبر پر ارسال کیا جا سکتا ہے. یا آپ مطلب کہنے کا یہ ہے کہ آپ جب اپلائی کریں گے تو آپ جو پیسے آپ بینک میں جمع کر رکھیں گے, آپ کو جو سلپ ملے گی اس سلپ کو آپ نے اس ای میل کے اوپر پوسٹ کرنی ہے. ٹھیک ہے نا, اس ای میل کے تھرو آپ نے بھیجنی ہے, یا پھر آپ اس نمبر کے اوپر بھی بھیج سکتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ واٹس ایپ نمبر ہے. ٹھیک ہے, اور پھر آن لائن درخواست فارم جمع کرانے کی آخری تاریخ 11/5/2026 ہے. 11 تاریخ 5واں مہینہ 2026. ابھی اس کے اندر تقریباً ہمارے پاس ایک ہفتہ پڑا ہے. ٹھیک ہے, آپ اس کو اپلائی کر سکتے ہیں آرام سے. اور اس مرحلے پر کوئی دیگر دستاویز بذریعہ کوریئر ارسال نہ کریں. صرف ادائیگی شدہ فیس ڈپازٹ سلپ بذریعہ ای میل اور واٹس ایپ کا واضح امیج ارسال کریں. درخواستوں کی کارروائی صرف کارآمد پی ٹی ایس فیس ڈپازٹ سلپ موصول ہونے کے بعد کی جائے گی. آپ کوئی بھی پی ٹی ایس کے آفس میں آپ کہیں بھی اپنے کیا نام ہے ڈاکیومنٹس ہیں ان کو آپ نے نہیں بھجوانے, پارسل نہیں کروانے, کوریئر نہیں کروانے, آپ نے صرف اور صرف یہ ڈپازٹ سلپ جو ہے یہ آپ نے ای میل اور واٹس ایپ کرنی ہے. ٹھیک ہے, بس یہ کرنا ہے, آپ کی درخواست جو ہے آپ کی جو اپلیکیشن ہے وہ ان کو پہنچے گی. اور نامکمل یا غیر واضح امیجز قبول نہیں کیے جائیں گے. اگر آپ نے کوئی ایسی پکچر دی ہے ان کو جو بلر ہے, یا پھر جس کے اندر بہت زیادہ جو صحیح نظر نہیں آ رہا, اور جو آفیشیل اسٹیمپ ہوتی ہے بینک کی, وہ آفیشیل اسٹیمپ اگر اس میں نظر نہیں آ رہی ہے تو وہ قابل قبول نہیں ہوگی. ٹھیک ہے نا, وہ بالکل بھی ان کو نہیں لیں گے نا, اس طرح کریں گے. تو آپ نے جو بھی اپنی جو آپ پکچر ہے اس کو آپ جب سینڈ کریں گے تو وہ خیال رکھیے گا کہ وہ پوری کلیئر آئے, روشنی کے اندر لینی ہے اور پوری کلیئر پکچر ہونی چاہیے. ٹھیک ہے, اور ڈپازٹ سلپ میں بینک اسٹامپ اور اسکیچز لازماً ظاہر ہونی چاہیے. ٹھیک ہے, جیسے انہوں نے لکھے نا یہاں پہ, خود انہوں نے لکھ دیا کہ ڈپازٹ سلپ میں بینک اسٹامپ اور جو اسکینچر لکھا ہوا ہے بہرحال یہ لازمی اس کے اندر نظر آنے چاہیے. ٹھیک ہے, جو اسٹیمپ وغیرہ ہوتے ہیں اور جو اسٹیپلر کرتے ہیں جو بھی ہے. ٹھیک ہے, آپ نے یہ پورا جو اس کے اندر لکھا ہے کہ پورا لازماً پڑھنے کے لائق ہو. اس طریقے بندے کو پڑھنا لکھنا چاہیے. مقصد کہنے کا یہ ہے کہ جو ڈپازٹ سلپ کے اندر جو کچھ لکھا ہے وہ پورا پڑھنے کے لائق ہو, اس طرح سے نظر آئے. اور مکمل نام, این آئی سی نمبر اور اسلامی اور اسامی ای میل اور سبجیکٹ اور واٹس ایپ امیج میں لازماً درج ہو. یعنی کہ آپ جو سلپ بھیج رہے ہیں واٹس ایپ کے تھرو یا ای میل کے تھرو, اس کے اندر آپ کا این آئی سی نمبر اور آپ کا نام اور جو اسامی ہے, آپ لیڈی کانسٹیبل کے لیے آپ نے بھرتی کری ہے یا میل کانسٹیبل کے لیے آپ نے بھرتی اپلائی کیا, وہ اس کے اندر باقاعدہ صاف صاف نظر آئے لکھا ہوا. ٹھیک ہے, اور اگر آپ کو اور کوئی انفارمیشن چاہیے ہوتی ہے تو آپ اس فون نمبر کے اوپر فون کر کے آپ ان سے پوچھ سکتے ہیں. ٹھیک ہو گیا, یہ پاکستان ٹیسٹنگ سروس کا فون نمبر ہے, آپ اس پر فون کر کے بھی پوچھ سکتے ہیں پورا. ٹھیک ہے, اور ان کا جو انہوں نے اس لیے منع کیا تھا اوپر کہ آپ نے کوئی بھی ڈاکومنٹس اپنے وہ نہیں کروانے, پارسل نہیں کروانے, کوئی نہیں کروانے, کیونکہ انہوں نے یہاں پر اپنا ایڈریس بھی دیا ہوا ہے. ٹھیک ہے نا, ایڈریس دیا ہوا ہے, لوگ سمجھتے ہیں کہ بھائی یہاں پہ ہمیں اپنے ڈاکومنٹس جو ہے پارسل کروانے ہیں. آپ نے یہاں پہ پارسل نہیں کروانے ہیں, آپ نے ای میل کے تھرو بھیجنا ہے اور واٹس ایپ امیج واٹس ایپ کے تھرو, واٹس ایپ نمبر جو انہوں نے دیا ہوا ہے اس کے تھرو بھیجنا ہے. ٹھیک ہے, تو آپ سب سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ویڈیو کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ویڈیو کو تو آپ سب سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا اور ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا. پھر ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں, جب تک کے لیے اللہ حافظ.